بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار اور محبت شامل ہو۔ کان تو سب کے سنتے ہیں لیکن دل کسی کسی کا سنتا ہے۔ نفرت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کو جیسا کہ وہ ہے تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم غیر مشروع طور پر اسے تسلیم کر لیں تو اسے محبت کہیں گے۔ تہجد کا بلاوا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اس عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اسی کی آقا ایمرجنسی علاج۔ جب بھی کسی آدمی کو غصے میں دیکھیں تو دل ہی دل میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 پڑھ کر اس آدمی کا تصور کر کے پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ نہایت آزمودہ نسخہ ہے۔ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ اپنی اولاد میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے آپ کو یا قدوس کو مہینے میں ایک بار جمعہ کے روز 100 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دیں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ ڈپریشن کی دعا۔ ڈپریشن میں سورہ توبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ برائی سے روکنا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے، ان کی امت میں سے ان کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی اتباع کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے، وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا۔ چنانچہ جس نے ان جیسے لوگوں کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، لیکن اس سے پیچھے رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ صحیح مسلم 189۔ گالی دینا بند۔ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چہرے کی روئیں اکھاڑنے والی اور دانتوں کو کشادہ کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ہر نیا دن نئی زندگی لاتا ہے۔ زندگی ہر روز ملتی ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کاش ایک اور زندگی مل جائے تو کن فیکون۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے۔ زندگی کی ساری باتیں بھی اس پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہیں۔
زندگی میں ضرورت سے زیادہ پریکٹیکل ہونا بھی نقصان دہ ہے، انسان کو تھوڑا افسانوی ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے خواب بھی ہونے چاہیے کہ جب کبھی آپ زندگی کی بھاگ دوڑ سے تھک جائیں تو آنکھیں بند کرنے پر خواب آپ کے اندر معطر احساس پیدا کر سکے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کیسے اور کہاں آنی ہے۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے ہیں جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا بھرانا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا وقت میں نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے میرے اللہ، آمین۔ جس کے اختیار میں ارض و سما ہیں تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، بگڑے کام سنوار دیے جاتے ہیں، خالی جھولیاں محبتوں اور چاہتوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ پھر تو بس اس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر کن فیکن کے نظارے پیش کرتی ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ کچھ زخم برسوں بعد بھی بھر نہیں پاتے، ہمیشہ ہرے رہتے ہیں۔ یادوں کا ایک چھوٹا سا جھونکا بھی اگر چھو کر گزر جائے تو وہ زخم رسنے لگتے ہیں۔ آپ کسی کو کیا سمجھائیں کہ وقت ہر درد کا مرہم بھی نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سنو تم آج تک جس بھی مشکل میں پھنسے ہو اس سے تمہیں کس نے نکالا ہے؟ تمہارے رب نے۔ کوئی تمہاری مدد کر سکتا تھا یا کر رہا تھا؟ نہیں نا۔ تو پھر اب بھی اگر کسی مشکل میں پھنس بیٹھے ہو تو رب کو یاد کرو اور اسی سے مانگو، رب کے ہاں تو اس کو پکارنے والوں کی بڑی قدر ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگو گے تو تمہاری عزت گھٹنے لگے گی، لیکن جتنا رب سے مانگتے جاؤ گے اتنا اس کے نزدیک درجات بلند ہوتے جائیں گے، اتنا ہی وہ تمہاری سنے گا، اتنا تم اس کے مقرب بنتے چلے جاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟